अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई के पेश नजर वफाकी और सूबाई हुकूमतों को चौकस रहने की हदायत की है। वजीर आजम ऑफिस की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब और मजीद तूफानी बारिशों का खतरा है, लिहाजा इंतजामिया तमाम मामलात पर कड़ी नजर रखे। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बसती पंजाब, मशरकी बलोचिस्तान और ज़ेरी सिंध में बारिशें, आंधी, गरज, चमक के साथ बारिश का जो है वो मजीद इम्कान है। पाकिस्तान में कुदरती आफात से निपटने वाले इदारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 14 जून से 11 जुलाई तक मानसून की बारिशों में 150 अफराद जो हैं वो हलाक हुए और 163 जख्मी हो चुके हैं। एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में जो है वो 65 अफराद हलाक हुए, मगर 2 आज जो है मजीद हलाक हो गए हैं। पंजाब में 23, सिंध में 26, खैबर पख्तूनख्वा में 21, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 10 अफराद हलाक हो गए हैं। कराची जैसे बड़े शहर में 10 और 11 जुलाई की दरमियानी शब मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मुतद्दिद इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए। एक तरफ बारिश के पानी की तबाहकारियां जारी हैं तो दूसरी तरफ वफाक में हुकूमत की इत्तेहादी MQM ने सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है इस शहर के साथ? आपने बकरा ईद के लिए प्लान क्यों नहीं किया था? जब हम TMC देख रहे थे, 4 दफा बड़ी बारिशें हुई, अंडरपासेस बंद नहीं हुए। कल सारे अंडरपासेस बंद थे। सारे वसाइल आपके पास थे, मेरे पास नहीं थे। DMCs के पास वो वसाइल नहीं थे जो आज आपके पास हैं। ये लोकल गवर्नमेंट का काम है, जो आपने सारे इख्तियारात, वसाइल समेत, फंड समेत अपने पास रखे हुए। बिलावल साहब, आसिफ जरदारी साहब से मुखातिब हूं, कराची का हाल देखें, इनकी नाअहली देखें, अपनी टीम की। आप टोटल नाकाम हुए हो इसलिए कि आपने इख्तियारात नीचे नहीं दिए। आपसे हमने एग्रीमेंट किया था कि हम सेफ हैंड्स में आ जाएंगे, आप हमारे मसाइल हल करोगे। मैंने अपने साथ वोट इसलिए डाले थे इनको कि अवाम के मसाइल हल हों, वो नहीं हो रहे। जब मैं PTI को छोड़ सकता हूं तो फिर मैं आपको भी छोड़ सकता हूं अवाम के मसाइल के हवाले। तो नाजरीन, अब पाकिस्तान की माशी शहर का रुख करते हैं, कराची का, और हमें ज्वाइन किया है नासिर हुसैन शाह साहब ने, जो सूबाई वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिफत सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कराची के में ब्यूरो चीफ हैं आज TV के। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर साहब, सबसे पहले अगर आपकी इजाजत हो तो रिफत सईद से अभी की सूरत हाल का पता कर लेते हैं, क्योंकि वो पूरा जायजा लेके आए हैं। आप भी जाहिर है जायजा ले रहे हैं, मगर रिफत सईद साहब ये बताइए कि अब जो सिचुएशन है वो क्या है? क्योंकि हमें ये बताया जा रहा था कि कुछ पंप भी लगाए गए हैं और पंप की वजह से उन्होंने कोशिश की है कि जितना भी पानी है उसको बाहर फेंका जाए। तो सूरत हाल क्या है कराची की इस वक्त? देखिए, इस वक्त तो सूरत हाल वो नहीं है जो कल गुजरी है। कराची के शहरियों पर जो सूरत हाल थी वो देखने से ताल्लुक रखती थी। मैं बहुत सारे इलाकों में सुबह गया हूं, जिस तरह की बारिश का सामना किया और जो लोगों का हाल देखा है वो बड़ा अफसोसनाक था। डिफेंस सोसाइटी बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है। DHA का इलाका जो है उसके कई जो फेज हैं वो खासे मुतासर हुए हैं, जबकि लियारी है, फेडरल एरिया है, सब इलाके मुतासर थे। लेकिन रात गए तक फिर उन्होंने फौज से भी मदद तलब की, उनके पंप्स भी लगाए गए और तकरीबन रात 10 बजे तक जाके जो है सूरत हाल कुछ नॉर्मल हुई थी। और उसके बाद आज सुबह भी ये कार्रवाई जारी रही उसके सिंध हुकूमत की तरफ से, और जिसमें के पानी जो है वो अब बहुत सारी जगहों पर नहीं है। जो नशेबी इलाके हैं वहां अब भी पानी मौजूद है, जिन्हें ये कहा जा रहा है निकाला जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले शाम के औकात में जो सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन थे, उन्होंने फिजाई जायजा भी लिया था, जाकर सहाफियों को भी लेके गए थे। उन्होंने बाकायदा ले जाके शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उसे फिजाई जायजे में दिखाया कि तमाम सड़कें क्लियर हैं। लेकिन ये मसला इतना सादा और आसान नहीं है। बारिश हुई, अल्लाह ताला की तरफ से था, बंद हो गई वो। अगर बारिश बंद नहीं होती, उसी तसलसल से जारी रहती जिस तरह सारी रात हुई थी कल, और फिर आज सारा दिन भी जारी रहती, तो मेरे ख्याल में किसी की कंट्रोल में नहीं आते। ये इंतजाम पहले किए जाते हैं, नालों की सफाई है, इसके अलावा जो नासिर हुसैन शाह साहब, MQM की तो बात आपने सुनी, मगर जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बड़े अहम सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जी 1.5 अरब रुपया जो है वो PDMA सिंध को दिया गया था
وہ کہاں گیا؟ انہوں نے کہا 1.2 ارب روپے علیحدہ سے تھے جو نالوں کی صفائی کے حوالے سے تھے، وہ کہاں گئے؟ پھر انہوں نے کہا 66 کروڑ روپے جو ہے وہ بارشوں کے لیے ٹینڈر کیے گئے تھے، وہ کہاں گئے؟ تو اس حوالے سے پہلے سے اقدامات آپ نے کیوں نہیں اٹھائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، جن شہریوں کو اور جن بھی ہمارے یہاں پہ رہنے والوں کو زحمت ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے، ان سے تو معذرت کرتے ہیں کہ ان کو ظاہر مشکلات سے سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ جتنے بھی نالے، ڈرینز اور دیگر جو تیاریاں تھیں وہ کافی حد تک کی ہوئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اتنی زیادہ بارش ہونے کے بعد جہاں پہ کہیں پہ جو ریکارڈ ہے، جو اس ریکارڈ کا حصہ ہے کہ 312 MMB ہوئی، 264 MMB، 247 MMB، 185، مطلب مختلف جگہوں سے جو ریکارڈ پہ آئی ہیں، اور پھر جب بارش ختم ہوئی تو 80% سے زیادہ جو علاقے ہیں وہاں سے 3 سے 4 گھنٹوں میں پانی جو ہے وہ نکل گیا۔ کچھ جگہوں پہ تھا جو اس وقت کوئی 5-7% جگہوں پہ اس وقت پانی ضرور ہے، جس طرح رفت بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو نشیبی ایریا ہیں، جو علاقے ہیں، وہاں پر بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ سلسلہ اگر آپ ماضی بعید میں تو نہ جائیں، ماضی قریب میں ہی چلے جائیں، جب بارشیں رہی ہیں یہاں پہ تو 2-2 3-3 دن یہ قابل نہیں تھے۔ جی ناصر صاحب، یہی بات ہے کہ 2020 میں بھی آپ کو یاد ہوگا 2 دن تک پانی کھڑا رہا تھا DHA کے اندر، اور کنٹونمنٹ بورڈ کے دفاتر کے باہر جو ہے احتجاج بھی باقاعدہ طور پہ ہوتا رہا، اس کے اندر 30 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ تو آج ہی فرت اللہ بابر صاحب جو آپ کے دوست ہیں، کولیگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ جو DHA کے فیزز 7 اور 8 ہیں وہ ایسے لینڈ کے اوپر، ایسی زمین کے اوپر بنے ہوئے ہیں جو ڈرینیج کے لیے مختص کی گئی تھی، اور کیا یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ اس حد تک فلڈز آ رہے ہیں؟ لوگ وہاں پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو ہم نے ڈیولپمنٹ فی دی تھی حکومت کو، صوبائی حکومت کو، اس کا کیا ہوا؟ میں ایک دوسرے پہ کوئی الزام نہیں لگانا چاہتا، یہ کوئی DHA کی نااہلی ہے یا جو CBC کے علاقے ہیں، ساری ذمہ داری ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں، اور لیکن یہ ہے حقیقت کہ DHA میں اس وقت اگر آپ کو زیادہ کہیں پہ اس طرح کے ایشوز ہیں تو یہ والا ایریا ہے، لیکن وہاں بھی ہم ان کے ساتھ مل کر بھی کام کر رہے ہیں۔ آج بھی CM صاحب نے کہا کہ وہاں پہ بھی ڈی واٹرنگ کی جائے، اور ان کے ساتھ مل کر جہاں جہاں ان کو ضرورت ہے تو وہاں بھی انتظامیہ نے ان سے بات کی ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے وہاں پہ ڈی واٹرنگ کی تھی، بڑے پمپ دیے تھے، اور اب بھی دیں گے، کیونکہ وہاں پہ رہنے والے سب تو ہمارے ہی لوگ ہیں، وہ DHA کے علاقے میں رہے، CBC میں رہے، KMC اور کوئی کمپنسیشن مل رہی ہے ان لوگوں کو جن کے گھروں کے اندر پانی آیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں پہلا ہمارا جو تھا ٹارگٹ کہہ لیں یا جو ہماری پرائرٹی تھی وہ تھی کہ بڑے روڈوں سے، دیگر ایسی جگہوں سے انڈر بائی پاس کو کیا جائے، موٹریبل کیا جائے، تو وہاں پہ یہ سارے پمپ لگے ہوئے تھے۔ اب مختلف جگہوں پہ جو بڑے بڑے اس طرح کی جن کے بیسمنٹ میں پانی چلا گیا ہے، دیگر علاقے ایسے ہیں جہاں پہ اب بھی کچھ، جیسے میں نے کہا کہ 5-6% علاقوں میں پانی ہے، جو گلیاں ہیں، راستے ہیں، تو وہاں پہ اب یہ بھیجی ہیں جتنے بھی پمپس ہیں کہ وہاں سے پانی نکالا جائے۔ تو ہمیں پورا احساس ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ اپنا کام کریں۔ یہ دیکھیں، ایک چیز جو ایک دم سے سب کی طرف سے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، MQM کی طرف سے بھی آئی، جماعت اسلامی، خیر سے PTI تو دیتی ہے۔ انہوں نے کہا MQM نے کہ ہم حکومت چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ جی ہمیں ان کے لیے بڑا احترام ہے، اور ظاہر فیصلہ تو ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ دن بھی لوگوں کو یاد ہیں جب میئر وسیم بھائی خود میئر تھے، جو بھی وہ دعوے کر رہے تھے، وہ بھی کراچی والوں سے بھولے تو نہیں ہے وہ دن۔ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پہلے بارشیں ہوئی تھیں اور جہاں جہاں یہ پانی رکا تھا، آپ کے علم میں ہے کہ کلفٹن والا روڈ ہو، شارع فیصل ہو، شارع پاکستان ہو، نرسری کا علاقہ ہو، گلستان سفر ہو، یا چورنگی جو ادھر سینٹرل اور ویسٹ کے علاقے ہیں، اب وہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ اچھا رفت صاحب، یہ جو ناصر صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ جی اب وہ صورتحال نہیں جو
2020 میں تھی. آپ کو کوئی فرق نظر آیا ہے؟ اور جو وعدے کیے گئے تھے کہ جی ہم 2020 میں بھی وعدے کیے گئے تھے ڈی ایچ اے والوں کو خاص طور پہ کہ جی ان کو کمپنسیشن ملی تھی، ملی کہ نہیں ملی؟ دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ وہ ماضی جیسی صورتحال نہیں ہے، لیکن صورتحال کوئی بہت اچھی بھی نہیں ہے. ابھی بھی میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی، وہی صورتحال ہے جو ماضی میں ہو چکی ہے. وہاں پر ہم بدقسمتی سے جو تمام تجربات سے گزرنے کے باوجود بھی سبق حاصل نہیں کرتے. آج بھی ہم وہی بات کر رہے ہیں. شاہ صاحب جو ہیں بالکل سیاست میں مفاہمت جو ہے وہ ان کی جماعت کا ایک موٹو ہے، تو وہ اسی پہ چل رہے ہیں. وہ نہ ایم کیو ایم پہ تنقید کر رہے ہیں، نہ ڈی ایچ اے پہ کر رہے ہیں. محتاط ہے کہ وہ وزیر ہے، صوبائی وزیر بھی ہیں اور نزاکتوں کو سمجھتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا جہاں پہ سندھ حکومت کا عمل دخل نہیں ہے، کہنا چاہیے اس بات کو کہ وہاں ہمارا عمل دخل نہیں ہے. وہاں ڈی ایچ اے کا معاملہ ہے، کنٹونمنٹ بورڈ کا معاملہ ہے. وہ معاملات کو خود دیکھیں. مدد ضرور سندھ حکومت کر رہی ہے، لیکن یہ چیزیں اب نظر انداز ان کی جورسڈکشن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ رفت صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناصر حسین شاہ صاحب. ناظرین، کراچی کا جو سچویشن ہے وہ ہم نے آپ کو دکھا دی، جو وہاں پہ مسئلہ ہے بڑا. اس کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ سندھ حکومت کی کم از کم جورسڈکشن نہیں ہے. جہاں ان کی جورسڈکشن ہے ہم دعاگو ہیں کہ جلدی اس سچویشن کے اوپر وہ قابو پا لیں گے. اب چلتے ہیں بلوچستان کا، ہم رخ کریں گے بریک کے بعد، جہاں پہ 69 جو ہیں اموات ہوئی ہیں. ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بلوچستان میں کیا حال ہے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. این ڈی ایم اے کے مطابق سب سے زیادہ ہلاکتیں بلوچستان میں ہوئی ہیں. بلوچستان کے اضلاع ذوب، کولو، کیچ، ہرنائی، قلعہ سیف اللہ، مستونگ اور سبی ان بارشوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اسی حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے عطا اللہ مینگل کو، جو بلوچستان پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سہیل احمد صاحب، جو کوئٹہ میں آج ٹی وی کے رپورٹر ہیں اور جو علاقے زیر آب آئے اس حوالے سے رپورٹ کرتے رہے. سہیل صاحب، پہلے آپ کی جانب، چونکہ آپ سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں، اس وقت بلوچستان کی صورتحال کیا ہے اور کتنے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اب تک؟ جی بالکل اس طرح ہے کہ بلوچستان کی جو 13 جون سے بارشیں شروع ہوئی اور اب تک جو آج تک تقریباً 70 افراد اس میں جاں بحق ہوئے، جس میں 21 بچے ہیں، 24 خواتین ہیں، جبکہ 25 مرد اس میں شامل ہے. آج بھی بدقسمتی سے کوئٹہ کا نوائی علاقہ ہے چلتن پہاڑ، یہاں پر پکنک منانے 6 افراد گئے تھے، جن میں سے 2 سیلابی ریلے میں بہہ کر جاں بحق ہو کے جن کی لاشیں نکال لی گئی. اسی طرح کلات کا علاقہ ہے، وہاں پر بھی آسمانی بجلی گرنے سے آج 2 مزید افراد جاں بحق ہو گئے. مجموعی طور پر 13 جون سے لے کر آج تک تقریباً 70 افراد اس میں جاں بحق ہوئے، جبکہ 700 سے 800 گھروں کو نقصان پہنچا ہے، املاک کو نقصان پہنچا ہے. اس کے علاوہ کئی گاڑیاں سہیل صاحب، یہ تو ہر سال ہوتا ہے، تو پلاننگ کیوں نہیں کی جاتی؟ بارشیں تو ہر سال ہوتی. مونسون کی بارشیں بالکل مونسون کی بارشیں ہر سال ہوتی ہے، مگر حکومت کی جانب سے چند روز قبل جو محکمہ موسمیات کی جانب سے الرٹ جاری ہو جاتا ہے کہ اس دفعہ شدید بارشوں کا امکان ہے، تو چند روز قبل یا 2 ہفتے قبل ہی ہماری حکومت ایجنسی وہ جاگ جاتی ہے اور پی ڈی ایم اے کو ہدایت یا جو متعلقہ اضلاع کی ڈی سی ہے ان کو ہدایت کر دیتے ہیں کہ فوری طور پر اپنے علاقوں میں اقدامات اٹھائے. صرف اس سے تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کی جائے یا جو پکنک پوائنٹ ہے وہاں پر نہانے پہ جو تیراکی ہے اس پہ پابندی لگائی جائے. اس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے. اب اگر آپ کو میں بتاتا چلوں یہ کہ مختلف جو بلوچستان میں ڈیم تعمیر ہوئے تھے، ڈیم بھی ٹوٹ گئے، ان کا پانی بھی تقریباً تمام جو آبادی والے علاقے تھے وہاں پر آ گئے. اب گزشتہ شب لسبیلا تقریباً اس کے 5 دیہات مکمل طور پر ڈوب گئے، مگر پھر بھی اس کے باوجود حکومت نے وہ اقدامات نہیں کیے تھے جو کرنے چاہیے تھے. ٹھیک. عطا اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سہیل صاحب ان سے پوچھ لیتے ہیں. عطا اللہ صاحب، جو سہیل صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی آپ عین وقت کے اوپر قدم اٹھاتے ہیں، اٹس ٹو لیٹ بائی دین، آپ پہلے سے اقدامات کیوں نہیں اٹھاتے؟ آفٹر آل پی ڈی ایم اے کا تو ایک ان کی ذمہ داری ہے کہ پہلے سے ہی پلان کریں. بارشیں تو ہر سال ہوتی ہیں، ہر سال ہم تباہی دیکھتے ہیں بلوچستان میں. دیکھیں اس طرح بلوچستان میں اس وقت جو 2007 کے ایوی فلڈ سے بارشیں تھیں، اس کے بعد 2006 کے، بلکہ اس کے بعد اسی طرح کا بارش تقریباً اتنے سالوں کے بعد آیا ہے. جہاں تک پی ڈی ایم اے تعلق ہے، صوبائی حکومت کا تعلق ہے، باقاعدہ اس نے پہلے سے اچھی طرح پلاننگ کیا تھا.
प्लानिंग के मुताबिक हम लोगों ने तमाम रिलीफ आइटम। सर 70 लोग हलाक हो चुके हैं, इतना शोर मच रहा है और सिंध के अंदर जो है तकरीबन 26 लोग जो है हलाक हुए हैं, बलूचिस्तान में तो 70 हुए हैं। इस तरह के बलूचिस्तान के डायनामिक्स सिंध से मुख्तलिफ है। यहाँ पे अक्सर पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग होता है और खास तौर पर कोयटा में जो अर्बन एरिया में वो ज्यादातर यही लोगों की हुई जिन्होंने इंक्रोचमेंट किए थे, नाले के ऊपर घर बनाए थे। इस पर भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेके आज आप देखिए मुख्तलिफ जगहों पे जो नाले से घर बनाए, जो इंक्रोचमेंट है उनको बकायदा हटा रहे हैं और उनके लिए अचानक बंदोबस्त कर रहे हैं। जहां तक सोहेल साहब कह रहा था कि आज कोयटा में 2 इलाका थे, वो आज कोयटा में तो कोई बारिश हुई नहीं। जो 2 इलाका थे वो इस वजह से कि 5 नौजवान गए, 6 नौजवान गए थे पानी में नहाने के लिए, डैम में जो डूब गए, जिनको 4 को बचा लिया और 2 की डेथ हुई। अक्सर कई जगहों पर नहाने से भी कई बहुत ज्यादा मौत हुई है। ये छोटे मगर अब आप सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, क्या प्लानिंग है आपकी? सिचुएशन को इस तरह कंट्रोल करे सूबाई हुकूमत ने। आप ये वन साइड को देख रहे हैं ना, इतने इलाका थे, लेकिन दूसरी तरफ से कितने लोगों की जानें बचाई। जैसे लसबेला का कह रहा था कि विंदर की करीब 6 कितने गाँव डूब गए, लेकिन उस पर डीएमए और पीडीएमए पाक आर्मी ने तकरीबन तमाम गाँवों को खाली किए जिनको खतरा था। इसी वजह से मगर जिस तरह ये कह रहे हैं कि डैम्स की ओवर फ्लडिंग हो रही है, उसके हवाले से आप कोई पहले से प्लान नहीं कर सकते थे? बिल्कुल प्लानिंग पूरी, जो डिजास्टर होता है वो तो होना है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता पूरी दुनिया में। सर मगर आपकी इदारे का नाम है प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अगर डिजास्टर होना ही है तो फिर आपके इदारे का क्या फायदा? न, हमारा इदारा तो प्रिवेंशन पे काम करना कि ज्यादा कम से कम लॉसेज हो। लेकिन आप देखें बारिशें किस नवीयत की हुई है, सिंध में आप देखिए, बलूचिस्तान में आप देखिए। सर आपके सूबे के अंदर 70 लोग जहाँ बहाक हो गए। बलूचिस्तान में ज्यादातर कच्चे मकानात है। दूसरा मैंने कहा बलूचिस्तान में फ्लश फ्लडिंग हुआ था ना। फ्लश फ्लडिंग ये है कि पानी आ गया और बहुत तेज स्पीड से आता है, जिस वजह से डेथ ज्यादा हो रहे हैं कि मकान बहा के ले गया, लोगों को ले गया। अभी भी उस वक्त से हमारे पीडीएमए की 4 टीमें 2 टीमें किला सैफुल्लाह में और 2 टीमें जो है। आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ताउला साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और बता रहे थे कि इस वक्त हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है, मगर ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि डिजास्टर जो है वो अवर्ट नहीं हो सका। बहरहाल प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो जिम्मेदारी होती है वो यही होती है कि लोगों की जानो माल को महफूज किया जाए और लोगों की तवक्कुआत होती हैं कि हुकूमतें जो हैं वो उनको डिजास्टर से जो है उनको महफूज रखें, चाहे बारिशें हों चाहे जलजले आएं। नाज़रीन इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जो बिजली और एनर्जी का बहरान है उसके हवाले से हमारा सेगमेंट तैयार है, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ईद पर माजरत के साथ एक बुरी खबर, पाकिस्तान में बिजली और गैस का बहरान जल्द खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान गैस इंपोर्ट करने में कामयाब नहीं हुआ। हाल ही में आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट शाया हुई जिसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से $1 बिलियन LNG टेंडर्स के जवाब में पाकिस्तान को किसी भी कंपनी ने बोली नहीं दी। इससे दुनिया भर में तेल और गैस की शदीद मांग जो है वो जाहिर होती है और दूसरा ये भी मालूम होता है कि कोई भी सप्लायर पाकिस्तान की कमजोर मईशत की वजह से LNG देने पर आमादा नहीं है। पाकिस्तान में तवानाई का बहरान अगरचे शिद्दत इख्तियार कर चुका है, लेकिन फिर भी एक महीने में चौथी दफा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान LNG के टेंडर्स मुकम्मल करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान नाजरीन एक गरीब मुल्क तो है ही और तवानाई इंपोर्ट पर जो है वो इन्हसार भी करता है और अवाम जो है पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है। महंगाई की शरह जो है वो 20% से अब ऊपर जा चुकी है और हुकूमत IMF के साथ बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात कर रही है, फिर भी अभी तक जो है पाकिस्तान को IMF की तरफ से किस्त नहीं मिली। क्या इससे तवानाई बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है? हुकूमत कब तक इस बहरान पर काबू पाएगी और ये तवानाई का बहरान कितना शदीद है? पूछते हैं माहिरीन से, चूंकि अब तक नून लीग तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ नून लीग के ऊपर इल्जाम तराशी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर फयाज अहमद चौधरी साहब, जो डायरेक्टर हैं लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट के, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं।
ارشد ایچ عباسی صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، پاور انرجی ایکسپرٹ ہیں اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے لکھتے بھی رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی ڈاکٹر فیاض صاحب، یہ جو 15 پاور پلانٹس ہیں جو بتایا جاتا ہے کہ جی بند ہیں، تو یہ کیسے چلیں گے اگر جو 10 LNG کے کارگوز ہیں ہم خرید نہیں پائے اور ہم نے خریدنے تھے؟ جی تھینک یو جی انوائٹنگ می۔ یہ بڑی اصل میں لمبی بات ہے، یہ ہمارے RLNG کی جو کہانی ہے، اس میں آپ کو شاید پہلے علم ہو کہ ہمارے دو، ایک ENI اور جو گنور، جو ہمارے جن کے although they were not the owners of the molecule، وہ ہمارے سپلائر تھے، وہ کیونکہ اتنے ریلائبل نہیں، وہ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں ایشو آیا، خاص کر جب یہ RLNG کی پرائز بہت بڑی۔ ابھی ہمارے پاس کانٹریکٹ تو ہو گئے ہیں، تھوڑا لانگ ٹرم ایک پہلے کا کانٹریکٹ ہے، اور ابھی جو ریسنٹلی پچھلی گورنمنٹ نے شروع کیا ہے، تو یہ ہمارے پاس 800 MMCFD کا کانٹریکٹ تو ہے۔ ابھی گرمیوں میں جو پاور سیکٹر کو چاہیے وہ آلموسٹ وہ ایلوکیشن ہو جاتی ہے، لیکن کیونکہ انڈسٹری کو بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ اصل ہمارا جو ایشو آتا ہے وہ سردیوں میں آتا ہے، تو ابھی جو ایک اور ایگریمنٹ ہو چکا جس کو افیکٹو ہونا ہے اگلے ونٹر میں، وہ جو 100 مور MFCFD، تو وہ ہمارے جو بھی 8 کارگو آ رہے ہیں وہ 9 کارگو ہو جائیں گے پر منتھ انشاءاللہ، تو وہ کچھ بہتری تو آ جائے گی۔ لیکن اس وقت RLNG کا جو گیپ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ پرائسز ہو گئی ہیں، جو کہ ہمارے افورڈیبلٹی سے بھی باہر ہیں۔ اگر 7، 8 یا $12 یا $13 کی جو ہمیں گیس ملتی ہے، وہ ہم $40 والی گیس ہمیں کیا انڈسٹری چلائیں گے؟ اگر ہم وہ لے بھی لیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پرائس پہ ہمیں لینا بھی چاہیے، تو توجہ کہاں کرنی ہے؟ نہیں، مگر توجہ سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے، جو بلومبرگ کی رپورٹ ہے، پھر کیا یہ درست ہے کہ جو بحران ہے وہ مزید اور گمبھیر ہوتا جا رہا ہے اور ہوگا، اس لیے چونکہ جو 10 LNG کارگوز ہیں اس کی بڈ تو نہیں ہو سکی، تو وہ ہم خرید نہیں پائے، تو پھر جو یہ پاور پلانٹس بند ہیں وہ بند ہی رہیں گے اور قلت رہے گی بجلی کی؟ جی بالکل، آپ کی وہ اپنی جگہ بات ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ پانی پہلے نہیں تھا، ہمیں جو زیادہ مسائل آ رہے تھے وہ ہمارا جو ایوریج ہائیڈرو کا ڈسپیچ ہے وہ اپنے جو اس کی ایوریج ہوتی ہے سال کی، اس سے بہت بہت نیچے ہے۔ تو ابھی جولائی میں بارشیں کچھ ہو گئی ہیں، یا وہ ابھی اور ہو جائیں گی، مونسون کی وجہ سے ڈیم میں پانی آ جائے گا تو وہ ہمارا کچھ مداوع ہو جائے گا۔ جو شارٹ فال ہے آپ سمجھ رہے ہیں وہ پورا ہو جائے گا آنے والے کچھ دنوں میں؟ ارشد صاحب، ڈاکٹر فیاض صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جی ابھی مصدق ملک صاحب جو اسٹیٹ منسٹر ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی بارشیں ہوئیں گی اور پھر ہم امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ اب یہ جو بارشیں ہیں، آئی مین از اٹ گوئنگ ٹو بی انف کہ جی ہمیں بجلی کا بحران کا سامنا نہ کرنا پڑے آنے والے کچھ مہینوں کے اندر؟ دیکھیں، جب انرجی پلاننگ ہوتی ہے یا پاور سیکٹر پلاننگ ہوتی ہے، کیا اس پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں کہ جون میں بارشیں نہیں ہوں گی، مئی میں نہیں ہوں گی تو پھر پانی آئے گا، پھر بجلی بنے گی؟ کہہ رہے ہیں نا کہ اب تو ہم دعائیں پہلے کر میں سکتے آپ کی ہیں۔ پہلی بات کا جواب دوں، ہم کیوں بات کر رہے ہیں کہ LNG کے کارگو ہی آئیں گے تو تب ہمارا کام چلے گا؟ اچھا، جب عمران خان صاحب آئے تھے تو ہم میرے خیال میں 20 جو آئل اینڈ گیس انرجی ایکسپرٹ تھے، ہم نے ان کو رپورٹ بنا کے دی، اس کا نام تھا ہیلپ ہائیڈرو کاربن ایکسپلوریشن لائسنسنگ پالیسی۔ ہم نے کہا کہ پاکستان کا بھی 43% ایریا ایکسپلور ہوا ہے، باقی ایریا نہیں ہوا۔ آپ جائیں کولو پہ، آپ جائیں نارتھ وزیرستان پہ، آپ جائیں یہاں پہ کرک میں، دیکھیں ابھی شاید 2 مہینے پہلے بنو ایسٹ میں 200 MMCFD گیس نکلی۔ اور ایک میں بتاؤں، میں نے مگر ایکسپلور کرنے کے لیے پیسے بھی تو چاہیے، صلاحیت بھی تو چاہیے۔ دیکھیں، ہمیں جو پیسے چاہیے، ہماری جتنی بھی نیشنل آئل اینڈ گیس کمپنی تھے، اتنے پیسے ان کے پاس ہیں۔ وہ بنو میں تو ڈسکوری ہوئی ہے صرف 2 مہینے پہلے۔ مگر پھر آپ کے پلان کا انہوں نے جواب کیا دیا؟ اب سنیے، آگے سنیے۔ دیکھیں، صرف اراؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 500 MMCFD سے لے کے تقریباً 800 MMCFD پر کے حساب سے گیس لیک ہے کرک میں، اس ایریاز میں
کبھی کسی نے کوشش کی وہ گیس کو اریسٹ کرنے میں؟ آپ کو پتہ ہے جو دونوں گیس پائپ، جو دونوں گیس یوٹیلیٹی کمپنی ہے SNGPL اور SSGC، گیس کی لیکیج کتنی ہے؟ جتنی ہم قطر سے منگواتے ہیں اتنی ہماری گیس ڈیلی ہوا میں ایوپریٹ ہوتی ہے، 600 MMCFD. یہ ایک ہارڈ فیکٹ ہے. اوگرا نے بھی اسٹڈی کو، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پائپس، ہمارے پائپس، ہماری میٹرنگ ٹھیک کرنی پڑے گی، اور یہ میرے خیال میں 6 مہینے میں ہو سکتی. دیکھیں لمبا کام دیکھنا، پھر وہی بات ہے، ہم نے کبھی بھی وہ مارکیٹنگ مینیجر کا کام نہیں کرنا کہ جی کسی طرح کارگو آئے ہی آئے. یقین کریں کہ 2016 میں آج بھی ریکارڈ میں ہے کہ اسی جو ENI ہمیں جو کارگو دے رہا ہے، اس نے اپ فرنٹ آفر کی جی $12 پہ ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں، ہم آپ کو انلاک کر کے دیتے ہیں. یہ کون سے سال کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 2016 کی بات کر رہے ہیں. آپ ابھی گوگل کریں ENI آفرز $12 کون تھا اس وقت، کس نے ریجیکٹ کی، کس نے قطر سے جا کے گیس کی؟ شاہد خاقان نواسی صاحب کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جو بھی تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر فیاض صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جو ارشد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت جو ہے اس وقت کی حکومت نون لیگ کی تھی کہ انہوں نے کم قیمت پہ گیس نہیں خریدی، مگر وہ تو الزام لگاتے ہیں PTI کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں کہ جی $4 کی اس وقت گیس اویلیبل تھی، LNG اویلیبل تھی، مگر اب جو ہے وہ $40 میں بھی ہم کو نہیں مل رہی. تو جو ادھر ارشد صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی آپ نے صرف پورا انحصار ہی لگایا ہے اس 10 LNG کارگوز کے اوپر، تو وہی بات ہے، یا آپ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ پائپس کی اگر مرمت کر لیں تو 6 مہینے کے اندر یہ جو شارٹ فال ہے پر ہو سکتا ہے؟ جی ارشد صاحب کا جو نالج ہے ٹورڈز ایکسپلوریشن وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو جو انہوں نے بات کی ہے درستی کی ہوگی. میں جو ہم $4 کی لے لیتے یا $6 کی، پہلے اصل میں ڈیمانڈ ہمارے پاس سٹوریج نہیں ہے، ہم اس کو رانڈم فیصلے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اپنی ڈیمانڈ کے مطابق ہی آپ نے لینا ہے نا جی. اور ہمارے پاس جو ڈیمانڈ سردیوں میں بہت بڑھ جاتی ہے، گرمیوں میں اتنی ہے ہمارے پاس صرف پاور پلانٹ کے لیے چیز، باقی ہماری اتنی گیس نہیں چاہیے. تو آپ اگر وہ لانگ ٹرم کانٹریکٹ کر بھی لیتے ہیں اور اگر آپ کو وہ اٹھانی پڑ جاتی تو استعمال کہاں کریں گے؟ سو یہ انٹیگریٹڈ سسٹم پلاننگ کی جاتی ہے جس سے یہ آپ فیصلے کرتے ہیں. اچھا، اب ہمیں اصل میں گیس نے اتنا چیلنج شاید نہیں دیا جتنا ہمیں کول نے چیلنج دے دیا ہے. اب کول پاور پلانٹ جو ہمارے امپورٹڈ کول پہ جو ہمارے پلانٹس ہیں، وہ جو $70 کا ایک میٹرک ٹن تھا وہ 470 کو ہوا جاتا ہے. تو اصل ہمیں مسائل وہاں ہیں، اور وہاں اس کی سپلائی چین ہمیں ڈسرپٹ ہو گئی، تو کول ہمارے آپریٹنگ کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے. تو RLNG کا پھر بھی ہمارے پاس اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے جتنا کول کا ہے. مگر ڈاکٹر فیاض صاحب، اف آئی ایم ناٹ رانگ، کول کے لیے آپ کو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بھی تو چاہیے. وہ زیادہ تر ریلوے سے ہوتا ہے، اور ریلوے کی لائنیں ہر جگہ تو نہیں ہے، اس کی کیریج کا بھی ایک مسئلہ ہے. نہیں، پلانٹ ہمارے اس کے لیے ٹرانسمیشن بن چکی، وہ ہمارے جیسے چائنا ہب کو ہے لائنیں بن چکی، رائٹ. پورٹ قاسم ہے لائن بنی ہوئی ہے، اپنا ساہیوال کے لیے لائن بنی ہوئی ہے، تو ساہیوال کی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام بھی ہے. ہم بات ان پلانٹس کی کر رہے ہیں کہ وہ اپنا پورا پوٹینشیل استعمال نہیں کر پا رہے، کیونکہ ان کو چیلنج آ رہا ہے کہ وہ بہت ایکسپینسو ہو گیا ہے اور ہم اس کو پراپر ٹائملی اس کی ادائیگی کر نہیں پاتے، جس وجہ سے ہماری کول کی سپلائی چین افیکٹ ہو گئی ہے. اور یہ بہت کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے، 5,000 میگا واٹ کی بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر فیاض صاحب، یہ بتایا جاتا ہے کہ پورٹ قاسم گڈو یہ بھی ٹیکنیکل فالٹس کی وجہ سے خراب ہے، اور اس کی وجہ سے کم از کم 1769 میگا واٹس کی شارٹ فال آ رہی ہے. تو اب جب صنعتیں پھر سے کھلیں گی، ابھی تو عید کا چھٹیاں ہوئی ہیں، جب صنعتیں پھر سے کھلیں گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر سے لوڈ شیڈنگ شدید ہو جائے گی؟ اگر تو ہمارا ہائیڈرو ہمیں سپورٹ کرتا ہے، جو کہ امید ہے کہ بھی پانی کچھ اویلیبل ہو گیا ہے، تو اس کا ایگزیکٹ ڈیٹا تو میں نے ابھی شاید میرے سامنے نہیں ہے، لیکن وہ کم از کم 3 سے 4 ہزار میگا واٹ کی وہ ہمیں ہیلپ کرے گا اس جولائی کے مہینے میں، کم از کم 4,000 سے 5,000 میگا واٹ. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے وہ جو شارٹ فال کی جو انٹینسٹی جو آپ کہہ لیں کہ وہ کم ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. اچھا، کم ہوگی. آپ اگری کرتے ہیں ارشد صاحب کہ آنے والے دنوں میں لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا لوڈ شیڈنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس 40,000 میگا واٹ کی انسٹال کیپیسٹی ہے
कैपेसिटी का इशू नहीं है कि फलां बंद है या फलां खराब है। आप तो 25,000 पूरा नहीं कर रहे। असल इशू फ्यूल का है, कोल अवेलेबल नहीं है, LNG अवेलेबल, कार्गो कैंसिल हो रहे हैं और जो ऑयल है वो महंगा है। यहां एक बात आती है कि ये बताइए कि किसी ने सोचा नहीं हमने ये फ्यूल डिपेंडेंट क्यों किए? आपके पास भी एक नैरेटिव आता था कि ये 13,000 मेगावाट आ गया, 13,000 मेगावाट आ गया। अब याद आया कि अगर वो उस वक्त हम विंड के, हाइड्रो पावर के और सोलर के लगाते तो ये बात ना पहुंचती। नहीं, दुरुस्त, ये बात तो दुरुस्त है। सीपैक पे कितने प्रोजेक्ट्स हैं? चूंकि लोग जानना चाहते हैं, जाहिर है बेचारे, लोड शेडिंग इतनी शदीद हो रही है। आप दोनों एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। डॉक्टर फयाज ने तो सीधा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि जी देखिए, बारिशों की वजह से थोड़ा हालात बेहतर होंगे। आपकी राय क्या है? मेरी राय, देखिए एक बात है, ये तो देखिए एक पीक आता है, बारिशें भी हो जाएंगी जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में फिर डिक्लाइन। और अभी ये अगर आप लोड शेडिंग कब कम होगी? एक ख्याल रखिएगा, एक बात बताओ, अगर आप ये ग्रीनरी खत्म करेंगे कश्मीर पे, इस साइड पे, तो आपका जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल खराब होगा। पहले हमें मई जून में अच्छी बारिशें मिलती थी, इस वक्त ना मंगला के वाटरशेड में बारिश हो रही है, ना इंडस में हो रही है बारिश। तो मानसून ट्रेंड ही चेंज हो गया। वो ये एक और डिबेट आ जाएगी, बलूचिस्तान और कराची भी चला गया। हमने ये पूरा साइकिल तब्दील हो गया। अब इस पे डिपेंडेंट होंगे कि जी या अल्लाह बारिशें हो जाएंगी, फिर हमारे तक की बात पहुंच गई तो फिर बिजली बनेगी। ईद का मौका है लोगों को नहीं, ईद के मौके पे देखिए कोई अच्छी खबर ही दे दे। ऑफर खबर एक ही है हाँ। कि किसी ने, इसराइल ने इंडियन आके खराब नहीं किया। ये हमारे हाथों की कहानी। अच्छा, हम नहीं किया। हाँ, खराब कितना है तो तुसी कितना है। और अब जो है सब जो है मिल के दुआएं मांग रहे हैं कि काश बारिश हो जाए। नहीं, एक और भी, या अल्लाह यूक्रेन रूस की जंग बंद हो जाए। हाँ, ये भी दुआ करवाना। ये बहुत बड़ा ये बड़ी दुआ करवाना, जिसके ऊपर बाकी में जो इसका बराह रास्त असर जो है वो पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस पे हुआ है। डॉक्टर फयाज साहब, अरशद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, कुछ जो है हमारी छोटी छोटी खुशियां होती हैं, कुछ खबर यही है, जिस तरह डॉक्टर फयाज भी कह रहे थे, अरशद साहब उनसे एग्री कर रहे थे कि आने वाले दिनों के अंदर बारिश की वजह से लोड शेडिंग के अंदर कमी आ सकती है। मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।